اخلاقی قدریں جس قوم کی زندہ رہیں، جو اخلاقی طور پہ مر جائے اخلاقی طور پر. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت، حضرت عثمان کہتے میں چھت پہ کھڑا تھا تو ایک آدمی کو دیکھا، دوپہر کا وقت ہے اور سخت شدت کی دھوپ چمک رہی ہے، ننگے پاؤں ایک بوڑھے کو دیکھا، اونٹ ہانکتا ہوا آ رہا ہے. تو میرے دل میں خیال آیا اس بوڑھے کو مشورہ دیتا ہوں کہ جناب آپ چھوڑ دیں، یہ آپ اس عمر میں کس چکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا سو رہی ہے آپ بھی سو جائیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا کتنا حریص بوڑھا ہے معاذ اللہ. فرماتے ہیں جب وہ میرے قریب آئے، میں چھت پہ دیکھ رہا تھا تو میری تو آنسو ہی نکل گئے. یہ کوئی حریص بوڑھا نہیں ہے، تو عمر فاروق ہے، یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نیچے اترا، میں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے. کہنے لگے یہ مال غنیمت کے اونٹ بھاگ گئے تھے تو سنبھالتا پھرتا ہوں. کہا حضور کسی غلام کو کہہ دیتے. فرمانے لگے حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے، حکومت میری ہے تو ڈیوٹی بھی. اخلاقی قدریں جب کسی قوم کی اخلاقی قدریں، قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت علی شیر خدا کے قاضی تھے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا تھا. وہ آئے حضرت علی کے پاس قاضی صاحب اور آ کے کہنے لگے حضور میرا استعفیٰ قبول کر لیں، میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا، میں امور نہیں چلا سکتا عدالت کے. تو حضرت علی نے فرمایا قاضی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے 2 پارٹیوں کا مقدمہ میرے پاس تھا، تو کل ایک پارٹی 10 کلو کھجوریں لے کے آ گئی ہے میرے پاس. تو حضرت علی فرمانے لگے آپ نے قبول کر لی ہیں؟ کہنے لگے ضرورت تھی میں قبول کر لیتا. میں نے ان سے کہا ہے کہ خبردار تم نے سوچا کیسے، جھڑک دیا ہے قبول نہیں کی. تو کہا پھر آپ استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ امت مسلمہ کی اخلاقی قدریں ہیں، یہ امت مسلمہ کا رنگ ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ قدریں ہیں ملت اسلامیہ کی. قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان لوگوں نے میرے بارے میں سوچ لیا ہے کہ میں رشوت لے سکتا ہوں، وہ سوچ لیا ہے کہ میں پیسے پکڑ لوں گا. 10 کلو کھجوریں لے آئے. تو جس کے بارے میں قوم سوچ لے نا کہ رشوت لے سکتا ہے، سوچ بھی لے، وہ بندہ قاضی بننے کے قابل ہے، وہ قاضی بننے کے قابل نہیں ہوتا. لہذا انہوں نے چونکہ سوچ لیا ہے، لہذا اب میں اپنے اخلاق کو اتنا بلند نہیں جانتا کہ میں کرسی عدالت پر بیٹھ کر مقدمے کروں. جاگیں اور سوچیں، اس پہلو پر غور کریں. کٹتی ہوئی قدریں، کٹتی ہوئی اور ٹوٹ کر بکھر گیا سارا اخلاق، حکمران سے لے کر پین تک. اس ملت کا رونا یہ نہیں کہ یہاں صدر کرپٹ آیا ہے، وزیر اعظم غلط آیا ہے، وفاقی وزراء برے آئے. اس قوم کا رونا یہ ہے کہ ریڑھی والے کے پاس پھل لینے جاؤ تو سامنے بھلے بھلے لگا لیتا ہے اور پیچھے والی سائڈ پہ وہ چھپا کے برے پھل لگا لیتا ہے. اس قوم کا رٹا یہ نہیں ہے کہ اس قوم کے اندر جو ہے وہ جو لوگ بیوروکریٹ تھے، دولت مند تھے، انہوں نے لوٹا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ اسکول کے اندر جو پڑھانے والے اساتذہ اور علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو اتنی توجہ نہیں دیتے جتنے اپنے پرائیویٹ ادارے اور اکیڈمی کو توجہ دیتے. اخلاقی قدریں جس قوم کی پامال ہوتی ہیں، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اگر تم نے اپنے اخلاق سنوار لیے اور تم میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو گیا، جس کی عادتیں سنور گئیں، حضور فرماتے ہیں رب اسے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے سے زیادہ اچھا اجر عطا فرمائے گا. جس نے اپنے اخلاق کو بول کے بتائیے، جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، اپنی عادتوں کو سنوار لیا. اور فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا میں تمہارے اخلاق سنوارنے آیا ہوں، میں تمہاری عادتیں نکھارنے آیا ہوں. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقی قدریں، معیار بلند کیا. اخلاقی قدروں کا معیار لوگوں پر بوجھ بن جاتا تھا. اگر کسی کا ایک پیسہ کسی کے ہاتھ آتا تھا اس کو رات نیند نہیں آتی تھی، جینا محال ہوتا تھا. یہ اخلاق تھا. ساتھ والا پڑوسی بے چین ہوتا تھا تو اس گھر میں بھی کسی کو نیند نہیں آتی تھی. یہ اخلاق تھا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مالدار ہیں تو جس بھوکے کی بھوک کا پتہ چلا ہے عثمان غنی نے اپنے کندھے پہ توڑا رکھ کے اس کے گھر پہنچایا ہے. یہ اخلاقی قدریں تھیں. اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، پڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ جب بھی آ کے کھڑے ہوتے تھے سارے قریشی ہاشمی کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے. اخلاقی قدریں جس قوم کے اندر مضبوط ہوتی ہیں، ہمارے تو گھروں میں ستیہ ناش ہو گیا اخلاق کا، گھروں میں ستیہ ناش. بیٹا شکایت کرتا ہے، میں حقوق والدین پہ بیان کر رہا تھا، ایک بچہ بعد میں مجھے ملا، کہنے لگے صاحب ایک دکھڑا بھی سن لو تھوڑی دیر کے لیے، آپ نے بڑی عظمتیں بیان کی ماں باپ کی، ایک دکھڑا بھی سن لو. میں نے کہا سنائیے. کہنے لگے اگر ابا راضی اس سے ہو جو جیب زیادہ گرم کرے، اگر اماں گیت ہی اس کے گائے جو اماں کو پیسے زیادہ کما کے لا کے دے، تو میں غریب ہوں تو بتائے میں اماں کو راضی کیسے کروں. جہاں اخلاقی قدروں کا یہ حال ہو کہ بچے سوچنے لگے پیسے ہوں گے تو باپ راضی ہوگا، پیسے ہوں گے تو اماں راضی ہوگی. یہاں یہ حال ہو کہ پیر، شیخ، صوفی جس نے غریب مرید کا خیال رکھنا تھا کہ اس بیچارے نے کپڑے پہنے کہ نہیں، روٹی کھائی کہ نہیں، جس نے خیال رکھنا تھا، اگر اس کا ہی متمع نظر یہ ہو کہ مجھے آئے گا کہاں سے، ماڑا آیا تو اس کو کہا لنگر کھاتا ہی صحت کے جدی رہندی اور پھر سنا، اور تگڑا آ گیا تو پیر صاحب گاڑی کا دروازہ بھی خود کھول رہے ہیں. پیر صاحب بوٹیاں ڈال ڈال کے دے رہے ہیں، کہتے ہیں رات خواب آئی تھی کہ سویرے تو ملنے آئے گا، تو آیا نہیں، میں نے تجھے منگایا ہے. اگر اخلاقی قدروں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اخلاق حسنہ کا درس دینا تھا، انہوں نے پیار سکھانا تھا، محبت، وہاں یہ حال ہو کہ مطمع نظر پیسہ ہو جائے، وہاں اگر یہ انداز ہو. اور یہ ایک پہلو دوسرا بھی ہے. میں ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ابا غریب ہو تو بچے فرما بردار نہیں ہوتے. ابا تگڑا ہو نا، پتا ہو اس کے ہاں حصے میں 2-3 مربع زمین ہے تو پیر دباتے ہیں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے 2 کنالیں نہیں دینی کسی کو بھی زندگی میں. تو جناب کیسے؟ کہنے لگے اگر سارا کچھ ہاتھ کاٹ کے دے دیا تو پیر ہی کوئی نہیں دبائے گا. بچے بھی اس حالات یہ ہوتے ہیں کہ لوگ یہ تصور نہیں کرتے کہ اخلاق اور چیز کا نام ہے، دنیا داری اور چیز کا نام ہے. اپنے اخلاق پر محنت کرنی چاہیے، اپنے معاملات کو سنوارنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میرا فلاں آدمی سے رشتہ کس قسم کا رشتہ ہے. دنیا داری کا تعلق ہے، لالچ کا رشتہ ہے، جھوٹ اور دغے کا رشتہ ہے. لوگ سوچتے ہی نہیں، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، جو بات ہوتی ہے بیان کر دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ کے اخلاقی پہلوؤں پہ توجہ دیتے. حضور حلم کا، حوصلے کا، تحمل کا، بردباری کا، سخاوت کا درس دیتے. اسی لیے اخلاقی قدریں بڑی مضبوط تھیں. بھائی آج آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا کھول کے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کھول کر کے دیکھیں، خیرات بٹ رہی ہے، زکوٰۃ بٹ رہی ہے، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. حضرت سیدنا اسامہ بن زید بیمار ہو گئے. امام حسین کو کسی نے بتلایا کہ میرے رسول پاک کا غلام بیمار ہو گیا ہے. حضرت امام حسین تیمارداری کرنے گئے، قدم رکھا، حضرت اسامہ حضور کے محبوب تھے، قدم رکھا کمرے میں تو جناب اسامہ نے امام حسین کا چہرہ دیکھا تو چیخ ہی نکل گئی، تڑپ کے روئے، کہنے لگے میری موج نہیں لگ گئی، حضور کے جلوے مجھے نظر آ گئے. امام حسین اندر داخل ہوئے تو جناب اسامہ بن زید نے بازو پکڑا اور سینے پہ رکھ لیا. حضرت اسامہ بن زید تڑپ کے روئے. امام علی مقام کہنے لگے بھائی روتے کیوں ہو، بات بتاؤ. کہنے لگے دنیا چھوڑ رہا ہوں پر 80 دینار کا قرضہ ہے، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی سجن، نہ کوئی دوست، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی شے ہی کوئی نہیں. سوچتا ہوں قبر پہ بوجھ لے کے جاؤں گا اور پھر کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے. کہنے لگے حسین آج اگر مصطفیٰ کریم حیات ظاہری میں ہوتے تو میں جا کے بازو تھام لیتا، میں قدموں میں بیٹھ جاتا. میرا رسول تو غیروں کے بھی بوجھ اٹھا لیا کرتا ہے. اخلاقی قدریں دیکھیے. امام حسین فٹافٹ اٹھے، بیٹا بھی ساتھ تھا، غلام بھی ساتھ تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا. امام حسین اٹھے، گھر گئے، اپنی چادر میں 80 دینار ڈالے، چھپائے اور لے کے آئے. لا کے حضرت اسامہ بن زید کو دی اور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں رات آئے تھے 80 دینار، میں کہہ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، پتہ نہیں رب کریم نے کس کا نصیب میرے گھر بھیج دیا ہے.
مجھے تو حاجت نہیں تھی، یہ تو تیرے پیسے تھے جو میرے گھر تھے، تو میرے رب نے ڈیوٹی لگائی کہ جا اسے دے کے آ۔ جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی، جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی، اس قوم کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے رویے تبدیل ہو جاتے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اخلاق کو صورت دیتا تو سب سے اچھی صورت اللہ اخلاق کو عطا فرماتا۔ سارا دن کنگا کیا، سارا دن شیشے پہ کھڑے رہے، سارا دن آئینہ دیکھا، او بھائی ذرا گردن چکا کے دل بھی دیکھ لیتا، اگر تو میل کوئی نہیں پھر تو بڑا حسین ہے، اگر بغض کوئی نہیں پھر تو بڑا پیارا ہے، اگر حسد کوئی نہیں پھر تیرے اندر بڑی روشنی ہے، اگر تو کسی کا دکھ بانٹتا ہے تو پھر کیا بات، اگر تجھے کسی پہ شفقت آتی ہے پھر کیا بات ہے، اگر کسی کے رونے سے تیری آنکھیں بھی رو پڑتی ہیں پھر تو بڑا ہی اعلیٰ آدمی ہے، پھر کیا بات۔ اور اگر تیرے اندر یہ والی حس کمزور ہو گئی ہے، اگر یہ والا رنگ تیرے اندر کوئی نہیں۔ ابو سفیان آئے ان دنوں جن دنوں حالات بڑے کٹھن تھے، اختلاف شدت کا تھا، ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں۔ آئے کس لیے؟ مکے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہوتی، ادھر اس سمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کے سربراہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ساری گندم اس قبیلے سے آتی تھی۔ سمامہ کہنے لگا تم میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے، کوئی گندم نہیں، بھاگ جاؤ۔ ایک بارش کوئی نہیں، دوسری گندم کوئی نہیں۔ ابو سفیان تڑپ کے در رسول پہ حاضر ہوئے۔ ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں احد میں حضور کے دان شہید کیے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا ہے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت انس بن نضر کی گردن کاٹی، ابھی تھوڑے دن گزرے عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے کیے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے، تڑپایا ہے۔ پر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں ماننے والا اس رسول کا ہوں جس کے دانت شہید ہو گئے، احد کے اندر ساری داڑھی لہو سے بھر گئی۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں نے کہا محبوبہ اب نہیں مجھ سے برداشت ہوتا، دعا کریں اللہ ان پہ عذاب نازل کرے۔ اٹھائے ہاتھ، آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو پہاڑیوں میں پیس ڈالے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ اخلاق حسنہ کا معیار۔ تھوڑے دن پہلے حضور کے ساتھ یہ رویہ، ابو سفیان اب بے حال ہو گئے، بچے بھوک سے مرنے لگے، جانور پیاس سے مرنے لگے۔ ابو سفیان چھپتا چھپاتا کہنے لگا چارہ کوئی نہیں، مصطفیٰ کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ ابو سفیان مدینے پہنچ گئے، جب پہنچے نا تو ابو سفیان کی اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ ام المومنین تھی، رسول اللہ کی زوجہ تھی۔ ابو سفیان جب آئے تو حضرت ام حبیبہ کے پاس سیدھے ان کے گھر گئے بیٹی سے ملنے، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ام المومنین بستر بچھا ہے، ابو سفیان بیٹھنے لگے، جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا جی ٹھہر جائیں، وہ ٹھہرے تو بستر سمیٹ دیا، کہنے لگے بیٹی شاید تیرے گھر میں کوئی قیمتی بستر نہیں، غربت چھپانے کے لیے بستر سمیٹ رہی ہو۔ جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا تو مسلمان نہیں نہ ہوا، ابھی تیری سوچ کافروں جیسی ہے، تو یہاں آ کے کھڑا ہونا جہاں میں کھڑی ہوں، پھر تجھے رسول اللہ کی محبت کے رنگ کا پتہ چلے، تو ابھی کھڑا وہاں ہے جہاں تجھے کفر ہی کفر سنائی اور سجائی دیتا ہے۔ بستر اس لیے نہیں سمیٹا کہ معاذ اللہ کم قیمت تھا، میں نے اس لیے سمیٹا ہے کہ تو نجس ہے، ناپاک ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتا، اور یہ اس رسول کا بستر ہے کہ جو بستر میں موجود ہوتے ہیں تو جبریل امین قرآن لے کے تشریف لے آتے ہیں، ذرا وجود اس قابل نہیں کہ یہاں بٹھایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ابو سفیان آئے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی، ابھی سوچ نہیں نہ بدلی تھی، کہتے مجھے امید نہیں تھی، میرا خیال تھا وہ شکوے کریں گے، شکایتیں کریں گے، وہ کہیں گے تم نے بھی تو بڑا کچھ کیا ہے نا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں نے یہ رنگ دیکھا تو مدینے کی فضا ویسے ہی بڑی ٹھنڈی تھی، لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ جب میں نے بات کی تو میرے وجود پر گریہ طاری ہو گیا، میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، میں تڑپنے لگا۔ کہتے ہیں میں نے کہا محبوبہ میں آیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہی سمامہ نے گندم بند کر دی ہے، بارشیں رک گئی ہیں، مکے کے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں، محبوبہ
بیٹیاں روتی ہیں یا رسول اللہ مائیں ان کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا ہے، بچے بلکتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں دشمن تھا، سارے مکے کے لوگ دشمنی کرتے تھے، لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا اچانک میری نظر اٹھی تو مصطفیٰ کریم کی تو آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں۔ کہتے میری بات بھی مکمل نہ ہوئی، حضور نے پہلے رکا منگوایا سمامہ کے نام، فرمایا پہلے تو انہیں غلہ اپنی مرضی سے دیتا تھا، اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو انہیں غلہ دینا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے۔ او بھائی مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، سگے بھائی کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے، کہتے میرا شریکہ ہے، ساس بہو کے لیے بہو ساس کے لیے دعا نہیں مانگتی، کہتے اختلاف ہے، لوگ لوگوں کی زندگی نہیں مانگتے، بیماری میں شفا نہیں مانگتے۔ ابو سفیان کہتے ہیں آمنہ کے لال تیرے قربان جاؤں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ مکے کی سنگلاخ پہاڑیوں پہ بارش برسا، اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے، اے اللہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے، اللہ عورتوں کو تازگی دے دے، بچوں کو رانائی دے دے، پھلوں پھولوں کو تازگی دے دے۔ ابو سفیان کہتے پہلے حضور رو رہے تھے اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ کہتے واپس آیا تو وہ احساس کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آیا ہوں، یہ کس قسم کے آدمی سے مل کے آیا ہوں، یہ کیسا رنگ ہے، یہ کس قسم کا انداز ہے کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لیے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو ساری زندگی ستایا ہے وہ میرے بچے کے لیے روتا ہے، میری بیٹی کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو ہیں، وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکے آئے، اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا حدیبیہ تک۔ کہتے ہیں جب رسول پاک مکے آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا تو بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے۔ حضور نے میرے لیے ہی اعزاز لکھ دیا، فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے، پتہ نہیں کتنی منزلیں تھی جو طے ہو گئی، پتہ نہیں کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا، اور میں نے غور سے چہرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اخلاقی قدریں جب موجود رہتی، یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص کو مارتے، یہاں تو سڑک پر کتنی گراوٹ ہے اور کتنا گر گیا ہے، اخلاق ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے، چیخ و پکار ہے، آہیں ہیں، تڑپنا ہے، رونا ہے، سسکیاں ہیں۔ ماں کا بازو کٹا ہے پر وہ چیختی ہے ذرا میرے بیٹے کا پتہ کرو، باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا، چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ پر ظلم ہے اس قوم کا کہ جو بچانے والے آئے ہیں وہ پہلے آتے ہی ان کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں، ان کے بٹوے دیکھ رہے ہیں، گری ہوئی عورتوں کے یہ آپ اٹھا کر دیکھیے اخبارات، عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئیں اور ان کے کان تک کٹ گئے۔ یہ اس قوم کا حال ہے۔ اقبال کہتے ہیں جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ تم وہ لوگ ہو جو کفنوں پہ سودے کرتے ہو، جو قبروں پہ سودے کرتے ہو۔ کہ لوگ تجارتیں کرتے ہیں، اخلاقی پستی کا یہ عالم کہ لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، بیٹے بیچ کے دہیز خریدتے ہیں۔ غریب کی بیٹی روز تڑپتی ہے، روتی ہے، روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا جب میں بھی جب سہاگن ہوں گی، جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا۔ اور غریب آدمی بیٹی کی شادی کے بعد اتنا دکھی رہتا ہے، وہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں، وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں۔ ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے، احساسات کا خیال رکھتے، تصورات کا۔ او بھائی اس سے بڑا اخلاق کا مظاہرہ کہاں سے لینے جاؤ گے کہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں، نماز اللہ کی نماز، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں،
میں لمبی لمبی صورتیں تلاوت کروں، میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے کی ہائے کی آواز آتی ہے، کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے۔ اور مسند امام محمد بن حنبل کی یہ حدیث حد ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہودی کا غلام اور بیمار، حضرت بلال کہتے ہیں حضور اس کے گھر جایا کرتے تھے اور اس کے حصے کا کام کر کے آیا کرتے تھے کہ تو بیمار ہے، اس کے حصے کا کام محبوب کریم کرتے۔ فرماتے ہیں زور کی نماز کا وقت تھا، میں نے اقامت پڑھی۔